जी क्या हाल है? खैरियत हैं सब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो, खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिज़ी से और खौफ से और पस्त आवाज़ से सुबह व शाम याद किया करो। क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है? आज बात करना चाहती हूँ मैं उस घर में जहाँ पर बेटा नहीं होता और बेटियाँ होती हैं, और उनको दुनिया वालों से, कभी कभी अपने घर वालों से, अपने बहुत करीबी लोगों से ताने मिलते हैं। और दिल बड़ा ख़राब होता है फिर ऐसा देख के, ऐसे बच्चियों को देख के। बच्चियाँ भी बताती हैं क्या होता है उनके साथ, और डराते रहते हैं घर वाले कि अगर बच्चा ना हुआ, यानी कि बेटा ना हुआ, तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। या अगर पहली बेटी हुई है तो दूसरी बेटी अगर हो गई तो फिर तो सीधा तुम वापस अपने माँ बाप के घर जाओगी। इज़न्ट इट स्ट्रेंज? हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया है। क्या था मक्का में? बेटियों को पैदाइश के बाद जिंदा दफना देते थे, जिंदा। अल्लाह माफ़ करे कैसे थे। और फिर हमें हमारे प्यारे रसूल मिले, वो आए, उन्होंने बताया कि बेटियां तो रहमत हैं, और बेटियां वाकई ही रहमत हैं। एक बच्ची ने लिखा था कि मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ है, और मुझे ये सुनकर और ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। दानिश तनवीर, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। शमा शफ़क़त आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा। तो आजकल एक चल रहा है ड्रामा, एक्चुअली वो हम लोग ज़रूर देखते हैं, मैं, हुदा, हम सब घर वाले इकट्ठे बैठ के फिर खूब उस पर तनकीद भी होती है कि ये कैसी माँ है, उसने कैसे बेटे पैदा किए हुए। बेटे हैं तो वो बहुत फूल गई हुई है कि मैं जो हूँ तो बेटों की माँ हूँ, और बेटों को गलत गलत पट्टियाँ पढ़ाती है, बेटों के दिमाग को जहर आलूद कर दिया हुआ है, और हर वक्त कहती रहती है कि बेटी होना जो है वो बड़ा मुश्किल है, बेटी के साथ बुरा सलूक होता है। उसकी क्या कहानी है वो भी एक अलग किस्सा है। मैं कल हुदा को कह रही थी, मैंने कहा उसकी भी कोई कहानी होगी जो वो इस तरह कर रही है। कहती है मामा जो भी कहानी हो, किसी ने किसी के साथ कोई भी बुरा सलूक किया हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी के साथ बुरा सलूक करने का, और ये बिल्कुल सच है। ऐसा ही है, हम क्यों किसी के साथ बुरा सलूक करें? अब उसकी बहुएं आती हैं तो वो बहुओं के साथ बुरा सलूक करती है। बेटों को बताया हुआ है कि ये तो बेटियां हैं और ये जो है ना हकदार ही नहीं है कोई अच्छे काम की, और उनके साथ कोई अच्छा सलूक किया जाए। और फिर एक बहू की बेटी होती है, एक बेचारी पैदा होने से पहले ही मर जाती है, दूसरी होती है तो वो घर में आई है, कोई खुशी नहीं है। तो ये खुशी तो दिल से होती है। खुद वो बेटी नहीं है, माँ बनी है, किसी की बहन भी, बीवी भी है ना। ये तो बड़े ही प्यारे रिश्ते हैं। और बेटी का रिश्ता, वाह क्या क्या क्या, अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियां तो बहुत अच्छे से समझती हैं माँ बाप को। मैं भी बेटी हूँ, मैं माँ बाप के साथ रही हूँ, और ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि बेटा ही होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। देखिए, मैंने अपने माँ बाप को आखिरी वक्त तक साथ में उनके रही मैं, और उनका ख्याल रखा। घर उनका था, लेकिन ये कि उनके साथ रही और उनका ख्याल आखिरी वक्त तक रखा, तो मैं बेटी हूँ। ठीक है ना? हाँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि हम लोग ऐसा सलूक करें, बेटियों को तंग करें और उनको डराएं धमकाएं। और फिर जिस घर में बेटियां होती हैं तो फिर वो माएँ भी डरी डरी रहती हैं, क्योंकि मियाँ जो है वो उनके साथ बुरा सलूक करता है, बेटियों की आवाज़ें ना आए, बेटियां सामने ना आए। ऐसा भी होता है, और ये हकीकत है, ऐसा होता है। तो कितने अफसोस की बात है, कितने नफलों का सवाब है। अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला जो है ना बस हम पे रहम करे। हम लोग किधर जा रहे हैं? बस मैंने कहा कि मैं ये बात तो ज़रूर आज करूँगी। तो अल्लाह ताला ने देखिए कहा है कि खामोश रहो, रहम ताप तुम्हारे पर किया जाएगा, तो तुम भी तो दूसरों पे रहम करो। रहम करोगे तो रहम किया जाएगा, है ना? ये तो है ना, हमारा दीन हमें यही बताता है कि हम दूसरों पे रहम करें। तो दूसरों की बच्चियों को ला के उनके साथ बुरा सलूक करना है कि जनाब तुमने बेटी पैदा कर दी, तो ये तो नसीब ही बेटे की तरफ से होता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है अभी कि ये जनाब
आदमी की तरफ से होता है बेटी, या तो जो भी है, बेटी है, बेटा है, जो भी है, ये तो प्यारे रिश्ते हैं, तो इनको आप इस तरह रुला दें रोल दें, सच्ची बात रोल देते हैं, सही बात है? कुछ होते हैं बेटे जो हैं वो भी तंग करते हैं। अभी मैंने कुछ पिछले दिनों खबर, क्या बल्कि बहुत सी खबरें ऐसी पड़ी हैं कि बेटे ने अपने माँ बाप को मार दिया या बाप को मार दिया, किसके लिए? जायदाद के लिए, पैसे के लिए। तो बेटियां कभी ऐसी करती हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसी खबर सुनी नहीं। हो सकता है कोई ऐसा हुआ हो, बेटियां भी खराब हो सकती हैं, लेकिन उनकी तरबियत कैसी की गई? मेन बात तो है तरबियत की, हम लोग तरबियत कैसे करते हैं, है ना? तो एहसास से भरपूर तरबियत दीजिए प्लीज माओ, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भी। बेटों को देना इसलिए ज़रूरी है कि आगे से वो एक और बेटी अपने घर में लेके आएंगे, और सारी उम्र जो है ना फिर वो क्या सलूक करेंगे वो उनकी तरबियत पे जो है ना वो बेस करता है। तो ये माओं का काम है, माएँ घर पे होती हैं, और अगर हम उनको हर वक्त बुरा भला बताते रहेंगे तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे, लेकिन अगर हम उनके दिमाग में जहर घोलते रहेंगे तो फिर क्या होगा? जहर तो घोलना चाहिए ही नहीं, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही करने वाला है जो करने वाला है। ऐसा ही है ना तो आप लोग के कितने कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ हैं जी? हमारा तो एक बेटा है, 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेटे को तो मैं कहती रहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, और कभी मैंने शुक्र अल्लाह का देखा नहीं कि मेरी बहू के साथ बुरा सलूक हो। और मैं अपने पोतों से भी पूछती रहती हूँ कहते हैं नहीं मामा को कभी कुछ नहीं कहते, और बहुत उनका ख्याल रखते हैं। तो ये तरबियत है ना माओं की, आपको पता रखना है कि आपके बेटे आपकी बहू के साथ कैसा सलूक करते हैं। पहले तो आप कैसे सलूक करती हैं, आप अपनी बहू के साथ कैसा सलूक करती हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, है ना? वो देखेंगे बच्चे, तो जो देखेंगे वो ही करेंगे। बेटे भी और बेटियां भी जो देखेंगे, अगर आप उनको अच्छा सिखाएंगे, अच्छी तालीम देंगे, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना। हमने बच्चे पैदा किए हैं तो हमें उनको छोड़ना तो नहीं है ना। इस दुनिया में बहुत भलाई भी है और बहुत बुराई भी है, तो हमें उनको सिखाना है कि हम भलाई को किस तरह उठाएं, लें, दिमाग में डालें, है ना? बस कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो हार भी है, जीत भी है, खुशी भी है, गमी भी है ना? जवाल भी है, उरूज भी है। तो इसको जवाल समझ लेना कि बेटी पैदा हो गई है, उरूज ये है कि हमारे बेटे हैं, हमारा सहारा है चाहे वो बेटे जिस तरह के भी हों, हैं जिस तरह के भी बदतमीज़ किस्म के हों सीरियस गुफ्तगू हो गई है ना। आप लोग भी देखें, अगर देखा नहीं है तो ये ड्रामा अच्छा है, लेकिन इसको सिर्फ सीखने के लिए देखें, और ये देखें कि किस किस तरह की माएँ होती हैं, फिर वो किस किस तरह से बच्चों को अपने ख़राब करती हैं, उनके जहन को ख़राब करती हैं, और बहुत से ड्रामे ऐसे चल रहे हैं। तो देख भी रहे हैं लोग, ठीक है ये शायद हो रहा है इसलिए दिखा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं रहा, दिखा ज़्यादा रहे हैं, पर मेरा ख्याल है कि हो रहा है, बहुत बहुत बुरा हो रहा है, बुरा सलूक हो रहा है। तो फिर क्या होना है आगे जाके, उनके घर कैसे बनने हैं, उनके बच्चे भी यही देखेंगे। बहुत पहले की बात है, एक खातून ने मुझे ख़त लिखा था, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, पता नहीं वो होगी कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I have a son, he is studying in the 10th standard. He has a younger daughter, she is in 5th, and one younger studying in the, अच्छा आपकी यानी कि, अच्छा चल, दैट्स वेरी नाइस, अच्छी बात है, अल्लाह ताला सलामत रखे। आपका सन है और वो भी 10th में पढ़ा है, और ही हैज़ अ यंगर डॉटर, गलत लिख दिया शायद, कुछ और कहना चाह रही हैं। बहरहाल तो अच्छी बात है, बच्चे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, बस उनका ख्याल रखें। मैं देखती हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कहती हैं मैं देखती हूँ, शमा शफकत कह रही हैं। जी हाँ, मैं तो बहुत वो ड्रामा देखती हूँ, और वो एक ड्रामा है जिस पर मैं पाबंदी है कि हुदा कहती है मेरे साथ ही देखना है हम इकट्ठे देखते हैं, और लड़के भी बैठे होते हैं, यानी कि हुदा के अब्बू और हुदा के हस्बैंड मेरा दामाद, और उस पर हम खूब तबसरे करते हैं, और हम खूब बताते हैं कि ये क्या बात हुई कि बेटी होनी चाहिए और बेटी नहीं हुई, और फिर उसका सलूक कितना बुरा है, उस सास का कितना बुरा सलूक है। और वो आती है तो उसे मिलती भी नहीं है, फिर उसको गोद में बेटा कहता है तो लो, तो फिर कहीं जाके वो लेती है। बेटा उसका दूसरा एक ले आया था कहीं ना कहीं से, जिस तरह भी हो, वो भी एक कहानी है कि उसका बेटा हो गया, तो उसको बड़े शान और शौकत से लेके आई, और वो हालांकि वो
पसंद भी नहीं थी। बहरहाल देखेंगे तो पता चलेगा, मैं सारी कहानी तो क्या सुनाऊंगी। लेकिन उसको गोद में लिया, मिठाइयाँ बांटी, इसको ना गोद में ले रही थी ना मिठाइयाँ बांटी, लो कर लो गल। तो क्या ये जो है आपके बेटे की बेटी जो है वो क्या है? आपका प्यार नहीं है? इतने प्यारे होते हैं, अल्लाह तौबा। ये छोटे छोटे बच्चे जब हाथ में आते हैं, जब मेरे पास मेरा पोता आया था, पोती भी होती तो मैं उतनी ही खुश थी। अब तो मैं कहती हूँ पोती भी हो जाए एक। पोते हो गए, मुझे पोती चाहिए। मैंने उसको रिबन्स लगाने हैं, मैंने उसको फ्रॉक्स पहनाने हैं, रंग बिरंगे हैं, तो कितना मजा आता है। हाय किटाना स्मिथ, हाय हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो दोनों ही प्यारे होते हैं। जो भी दे दे अल्लाह की नेमत है, अल्लाह दे तो सही हैं। उनसे पूछे जिनके बच्चे ही नहीं होते, और वो कहते हैं कि बच्चे नहीं हैं, दुआ करें। तो बेटा बेटी दोनों ही बड़े प्यारे रिश्ते हैं। अल्लाह ताला दे सबको, दुआ है जिनके नहीं है अल्लाह ताला उनको दे। बात मैं क्या कर रही थी कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गई। तो बात यह है कि बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे तो बस ये सारे हालात पैदा नहीं होंगे। बड़े बुरे हालात हैं। वो जो ड्रामा है ना, वो बड़ी आंखें खोलता है कि ऐसे लोग होंगे। और बाकी बात ये कि ठीक है, उस बेचारी जो सास है उसके भी कोई पीछे हालात रहे होंगे। क्या हालात रहे हैं अब हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन ज़रूर कोई ऐसे रहे होंगे जिससे उसको बहुत नफरत हो गई है बेटियों से, कि बेटियां ये करती हैं तो बेटियों की वजह से जलील होता है इंसान। ऐसे अभी भी हैं। आप सोचिए ना, आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बेटियां ना हो। वाह जी वाह। बेटियां तो इतनी प्यारी होती हैं, इतनी प्यारी, वो आपको समझती हैं। सचमुच बेटियां ज़्यादा समझती हैं, क्योंकि बेटियां जो हैं वो माँ के ज़्यादा करीब इसलिए भी होती हैं कि वो भी खातून होती हैं, गर्ल होती हैं, है ना। एक ये गर्ल हो गई, एक वो गर्ल हो गई। जैसे अब मैं यहाँ पर आई हुई हूँ तो मुझे जो फीलिंग है वो फीलिंग अलग ही किस्म की फीलिंग होती है। तो अल्लाह ताला सबको दे, सबके नसीब खोले, और अल्लाह ताला बच्चे ज़रूर दे। देखें ये तो नसीबों की बात है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियां थीं, और बेटे दिए अल्लाह ने, लेकिन वो ले लिए। अल्लाह की हिकमत तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन वो कितना प्यार करते थे बेटियों से, है ना। हज़रत फातिमा से कितना प्यार करते थे, बाकी भी हर एक से। प्यार तो जो है ना एक यूनिवर्सल चीज़ है, हर जगह ही देना चाहिए। कहीं भी नफरत तो करनी ही नहीं चाहिए, बदतमीजी और बेइज्जती तो करनी ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है, दूसरों के खिलाफ बात करना, नफरत, बदतमीजियाँ, है ना। और दैट इज़ रियली वेरी बैड है। मीडिया में क्या क्या कुछ आ रहा है। मैं तो वैसे अब खबरें भी नहीं देख रही, लेकिन ये कि कल मैं पता कर रही थी कि भी क्या चल रहा है पाकिस्तान में। बस हमारे थोड़े से दिन ही रह गए, इंशाल्लाह ताला संडे को हमारी फ़्लाइट है, वापस चले जाएंगे हम पाकिस्तान। आए हुए थे, हमने देख लिया लंदन, लंदन की रौनकें, लंदन की शानें, यूके की शानें, माशाल्लाह। ब्रिस्टल इस वक्त बारिश हो रही है। पहले मैंने कहा था मैं बाहर बैठ के आज वीडियो बनाती हूँ, बड़े दिन हो गए अंदर ही बना रही हूँ, लेकिन बाहर बारिश हो रही है इस वक्त भी। फिर किसी वक्त अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो फिर मुझे भागना पड़ना था। तो यहाँ पर ज़रा मैं आराम से बात करती हूँ। शमा शफकत, आपको नंबर मिल गया था ना, अपने फिर बेटे के लिए खाना मंगवा लिया। मैं जी, मेरा स्टार पाइसिस है, मछली। बड़े ही हसास लोग होते हैं, है ना। बाकी आप खुद बताएं, आप में से कौन पाइसिस है और आप कैसे हैं और आपके ख्यालात कैसे होते हैं। तो भाई मैं तो बड़ी हसास हूँ। मैं तो छोटी छोटी बातों को इतना फील करती हूँ कि मैं बस क्या करूँ। और फिर ये जो ड्रामे हैं ना, मुझे इन पे गुस्सा भी बड़ा आता है। मैं बाकी सारे तो नहीं देखती, क्योंकि मैं अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो मैं फ़ौरन आगे कर देती हूँ। पर ये चूंकि सबका ये एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, हमने साथ में आदमियों को भी बिठा लिया ताकि हमारे तबसरे वो भी सुने और उनको भी एहसास हो कि ख़वातीन के ख्यालात क्या होते हैं। ये आदमियों को ज़रूर पता होना चाहिए। कोई ऐसा ड्रामा हो ना तो अपने बेटों को ज़रूर दिखाएं। मैं तो अब्दुल्ला को भी बताती होती हूँ, मैं कहती हूँ अब्दुल्ला वो वाला ड्रामा देखो। अगरचे वो ड्रामा नहीं देखता, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताती रहती हूँ कि उसमें ये बात बहुत अच्छी है, ये देखी कैसे है, इस तरह होना चाहिए। ओ माय गॉड, मैं भी हूँ शमा शफकत। अच्छा अब भी पाइसिस हैं, तभी दिल को दिल से राह हो रही है, तभी हम आपस में मिल रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड बिग सिस्टर, हाउ आर यू? खालिद महमूद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। क्या हाल है, आप कैसे हैं और आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं जो इस वक्त हम कह रहे हैं? ख्यालात आप ज़रूर अपने बताएं, अपने ख्यालात भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें, ताकि मुझे भी मालूम हो कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं कितना सही कह रही हूँ। मैं ये लाइव आ रही हूँ
تو کبھی کبھی کوئی غلط بات بھی نکل سکتی ہے، نکل جاتی ہے، لیکن یہ کہ انسان ہوں ہیں۔ تو کل میں نے ایک شعر و شاعری کی تھی تو سب کو بڑی اچھی لگی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شعر و شاعری کیا کریں۔ وہ شعر و شاعری ویسے میری تو نہیں ہے، آف کورس میں تو شاعر نہیں ہوں لیکن میں کوئی نہ کوئی کوٹس یا کوئی اس طرح کی چیزیں ضرور پڑھتی رہتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، شعر و شاعری بھی ضرور کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ کہ لائف آپ کی اپنی ہے، ڈیفینیشن آپ نے اپنی لائف کی خود بنانی ہے۔ آپ کا گھر کیسا ہے، دوسروں سے کوئی ضرورت نہیں امپریس ہونے کی، اور اگر دوسرا کوئی بیٹی کو برا کہتا ہے تو آپ بھی کہتے ہیں جی، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا، دوسرے کے ہاں میں آنی ملانی چاہیے۔ ہراز ہرا، ہائے السلام علیکم آنٹی جی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو اپنی زندگی کے ایکشنز خود لیں، اپنے ہاتھوں میں رکھیں اپنی زندگی کو، اور جو آپ کی زندگی کے تھاٹس آئیں گے نا، یا ارد گرد جن لوگوں میں بیٹھیں گے ان کے جو تھاٹس ہوں گے نا، وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ہراز ہنا کہہ رہی ہے میں لائک کر دیا ہے جی، بہت شکریہ، لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، کیونکہ میں جب روز آتی ہوں آپ کے ساتھ بات کرنے، بس ایسے ہی اچھا لگتا ہے، کمیونیکیشن اچھی لگتی ہے، کنیکشن اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی، کڈ آر اسٹڈنگ، 2 بیٹے 1 بیٹی، جی بڑی ذمہ داری ہے بیٹوں کے اوپر اور آپ کی بھی، تاکہ آپ ان کو اچھی تعلیم دیں اور ان کو ضرور بتائیں کہ آگے جب بیٹی آئے گی تو کیسا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک دیکھا ہے انہوں نے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا سلوک کریں گے ضرور، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آپ ابھی بھی یو کے میں ہیں؟ جی میں یو کے میں ہوں، برسٹل میں اس وقت موجود ہوں، اپنے کمرے میں بیٹی کے گھر میں۔ انشاءاللہ سنڈے کو بس واپس چلے جانا ہے، تو یہاں کی دنیا دیکھ لی، یہاں کے لوگ دیکھ لیے، یہاں کی زندگی بھی دیکھ لی۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں کی زندگی جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ بس صبح ہوتی ہے، صبح اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، جلدی جلدی کرنا ہے تو نہیں کرنا تو کافی کا کالا کالا سا کافی پی لو، مگ پکڑ لو، اور کوئی چیز راستے میں لے جاؤ، اگر آپ نے جانا ہے تو ساتھ لے جاؤ، نہیں تو وہیں سے کچھ کھا لو۔ بھاگم دوڑ کی زندگی ہے، شام کو آؤ تھک ہار کے اور بس کھانا کھا لو، اور اس کے بعد ختم ہو گیا دن ویکینڈ پہ کر لو گروسری ہے، اور کیا کرو، ایک دن کوئی سیر کا بھی رکھ لو۔ تو سیر کرتے ہیں یہاں پر، اچھی بات ہے، ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں لوگ سیر، پاکستان میں بھی کوشش کرتے ہیں بچوں کو لے جائیں، لیکن وہاں پر گرمی بہت ہوتی ہے، جیسے آج کل کا زمانہ ہے تو زیادہ گرمی میں پھر بندہ نکل نہیں سکتا۔ یہاں پر موسم اچھا ہے، لوگ نکل جاتے ہیں، پھر مالز میں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے، سیر و تفریح پہ نکل جاتے ہیں۔ ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں، مانچسٹر جب ہم جا رہے تھے تو راستے میں گاڑیوں پہ سائیکلیں بھی لدی ہوئی تھیں، ایون بوٹس لدی ہوئی تھیں، بوٹس لے جاتے ہیں وہ لوگ، بڑی بڑی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ ٹرک ٹائپ، اس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں دوسری جگہ پہ، دوسرے شہر میں ویکینڈ گزارتے ہیں۔ جو تھوڑا پیسہ خرچ کیا ہے وہ پاکستان میں جیسے ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، وہ یہاں بھی وہ اسی طرح خرچ کرتے ہیں، اور اسٹرگل تو پاکستان میں بھی ہے جی، بالکل اسٹرگل پاکستان میں بھی ہے، اسٹرگل پاکستان میں ہے، بہت ہے۔ موسم وہاں اچھا نہیں ہے، ہر جگہ کی جو ہے نا اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ تھوڑے سے ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں، یہاں کا ڈرا بیک بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، یہاں پر یہ ہے کہ سارا کام خود کرنا پڑتا ہے، پر اگر صرف 2 رہتے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں تو دے کین مینیج، لیکن پھر بچے آ جاتے ہیں زندگانی میں، بچہ ہونے والا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو پھر مشکل پڑتی ہے، زیادہ اسٹرگل ہو جاتی ہے، سارے کام پھر خود نہیں ہوتے اس طرح سے ہیں، اور ہیلپ یہ لوگ کم ہی ہائر کرتے ہیں یہاں پر لوگ، کیونکہ مہنگے بڑے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ ہے کہ ہیلپ مل جاتی ہے، پاکستان کی زندگی اس لحاظ سے بہت آسان ہے، یہاں کی زندگی نہیں ہے اس لحاظ سے آسان، بہرحال عادی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہاں سنا ہے کہ پاکستان سے جب بہو لے کے آتے ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں، یہاں بھی اکٹھے رہتے ہیں لوگ، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب اگر بہو بھی آ گئی ہے، وہ بھی ساتھ رہ رہی ہے، کوئی دیور نند بھی ساتھ ہے، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ سارا کام بہوؤں پہ ڈال دیتے ہیں۔ السلام علیکم، شبنم حیات آئی ہیں، آنٹی آئی ایم انجوائنگ لسننگ ٹو یور ویڈیوز، تھینک یو ویری مچ۔ بہت ساری ویڈیوز ہو گئی ہیں، اب تقریباً 1500 کے قریب ہونے والی ہیں، میں خود آنے والی ہوں آنٹی جی، بس ویزا آ گیا ہے اب، چلیں بہت مبارک ہو، آپ انگلینڈ آنے والی ہیں، ہیرا کہہ رہی ہیں، چلو دیٹس ویری نائس، آئیے ضرور سیر کیجئے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اصل میں بات یہ کہ یہاں کی زندگی کا پتہ جب چلتا ہے جب آپ یہاں پر رہتے ہیں۔ میں امریکہ میں بھی رہ چکی ہوں، پورا سال رہی ہوں، میں چائنا میں بھی رہ چکی ہوں کوئی 3 مہینے، اور 3 مہینے میں فرانس میں رہی ہوئی ہوں، وقفے سے، بچے چھوٹے تھے بہت تو تب کی بات ہے، تو ہر جگہ کی زندگی دیکھی ہے، اور زندگی وہاں بھی یہی تھی کہ سارے کام خود کرنے پڑتے تھے۔
امریکہ میں تو میرے 3 بچے بھی ساتھ تھے اور اسکول بھی جاتے تھے، تو ان کو اسکول بھیجنا، ان کا کھانا بنانا، ان کا لنچ، کیونکہ میں ساتھ لنچ بھی ہمیشہ سے دیتی ہوں، میری عادت رہی ہے کہ وہاں کا لنچ نہ کھائیں، اگرچہ وہاں لنچ بھی ملتا تھا لیکن پھر حرام اور حلال کا بھی مسئلہ ہوتا تھا، تو پھر میں ساتھ دے دیتی تھی۔ البتہ دودھ وغیرہ میں کہتی تھی وہاں سے پی لیں، کارن فلیکس ہے تو وہ کھا لیں، لیکن اور چیزیں نہیں کھائی جا سکتی تھیں۔ تو زندگی ٹف تھی، بہت ٹف تھی۔ امریکہ میں بھی میں نے بہت ٹف ٹائم گزارا، کیونکہ سارا گھر کا کام، بچوں کو پھر کئی دفعہ لانا لے جانا بھی پڑتا تھا، برفیں پڑتی تھیں، باہر برف صاف کرتی تھی میں۔ سب سے پہلے اٹھ کے میں صبح اپنا دروازہ کھولتی تھی تو وہ کھلتا نہیں تھا، پھر میں نے رکھا ہوا تھا، پھر میں برف صاف کرتی تھی، گاڑی پہ برف ہوتی تھی، وجہ نے جانا ہوتا تھا، ٹائم زیادہ ہوتا نہیں تھا، تو فٹافٹ میں نے برف صاف کرنی، اور پھر یہ جاتے تھے، اور پھر بڑی بڑی ٹف لائف گزاری وہاں پر بھی۔ 1 سال رہے، اور جب پاکستان آئے تو ہم نے تو یوں تالیاں بجائیں، سچ مچ PIA سے واپس آئے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے، اور جب لینڈ کیا نا تو میں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، تو پورے جہاز نے تالیاں بجائی تھی، سب میرے ساتھ شامل ہو گئے تھے، کیونکہ اپنا ملک ہوتا ہے۔ اچھا، میں تو اسٹڈی ویزا پر آنا ہے اور نیشنلٹی لینی ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کرے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے فیصلوں میں برکت ڈال دے ہیں، اور ہمارے فیصلوں ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ بس آپ کے پاس ہے نیشنلٹی لی ہے؟ نہیں جی نہیں، میرے پاس نہیں ہے نیشنلٹی، میں تو بس ویزا پہ آئی ہوں سیر کرنے کے لیے صرف، اور اپنے بچوں سے ملنے، اور اب اس عمر میں کیا ملنی ہمیں نیشنلٹی، اور ہم نے کیا کرنی، اور ہمیں تو اپنا گھر ہی اچھا لگتا ہے، اپنا گھر، اپنا باتھ روم، اپنا کمرہ، اپنا مگ چائے کا اس کے علاوہ کچھ نہیں اچھا۔ کیونکہ اب اس عمر میں تو واقعی کوئی ایسی تگ و دو کی نہ ضرورت ہے، نہ دل کرتا ہے، نہ ہمت رہ گئی ہے۔ البتہ جوان بچے آئیں، اپرچونٹیز دیکھیں، اویل کریں، آپ کو ملتی ہے، اور ماشاءاللہ اگر آپ اسٹڈی ویزا پہ آ رہی ہیں تو آپ تو اچھی لائق بچی ہوں گی۔ ہمارے بہت سے لائق بچے ہیں جو یہاں آ کے سیٹل ہو چکے ہیں، اور ورک پرمٹ بھی پھر بعد میں مل جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور گزار رہے ہیں زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، ضرور آئیں، یہاں پر پڑھنے آئیں، یہاں کی زندگی دیکھیں، یہاں کے ماحول کو دیکھیں، ہے نا۔ انسان کا ذہن کھلتا ہے جب انسان سفر کرتا ہے، کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر وہ والا ظفر نہیں جو نام ہوتا ہے، وہ بھی یہی ہوتا ہے ویسے، ظفر۔ تو آپ ضرور نکلیں باہر، جب آپ آتے ہیں، آپ فلائٹ میں آتے ہیں، آپ جہاز دیکھتے ہیں، ایئرپورٹ دیکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی زندگی دیکھتے ہیں، لوگوں کے کھانے دیکھتے ہیں، یہاں کی صفائی ستھرائی دیکھتے ہیں، ہے نا، تو پھر تو دل للچا جاتا ہے دل ہی تو ہے، پاگل دل ہی تو ہے، تو بالکل دل کرتا ہے کہ یہاں پر آئیں، یہاں پر رہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب جیسے اس وقت میں یہاں پر سے باہر کا نظارہ دیکھ رہی ہوں، اور صرف 2 پرندے اڑ رہے ہیں، نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے۔ جب سے ورک فرام ہوم شروع ہو گیا نا، اب لوگ اندر اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں، ٹک 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 کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، لیپ ٹاپ کے آگے اپنا کام کرتے ہیں، کھانا پکڑا پھر ٹک 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 بیٹھ جاتے ہیں، دیٹ از دیئر لائف۔ اور ہفتے میں 1 آدھ دن جاتے ہیں، جیسے میرا داماد آج گیا ہے اور پیر کو جاتا ہے، 2 دن جاتا ہے، اور اس کے بعد بس گھر پہ۔ تو کیا زندگی ہے یہاں پر؟ تو کوئی ان کے قریب میں نے نہیں دیکھا، نہ کوئی پاکستانی ہے، نہ کوئی اتنا ملنا جلنا ہے۔ ان کے ہیں چچا وغیرہ، لیکن وہ دور ہیں، 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہیں، تو کون جائے ہیں؟ بیک کیمرہ کریں سے کیا مطلب ہے بیک کیمرہ یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میں کرتی ہوں تو سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے، مجھے اس کا طریقہ نہیں، میرے کیمرے میں یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ ہی کریں۔ میں دکھاتی رہتی ہوں، بس وہی ہے، سارا نظر آ رہے ہیں، سارے گھر نظر آ رہے ہیں، اور ایک گھر ہے جس کے اوپر کپڑے ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کوئی بندہ ہے کہ بندی ہے، پھر وہ کئی دفعہ بھیگ بھی رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ پھر وہ اندر بھی لے جاتا ہے ہم تو کپڑے اپنے اندر ہی ڈالتے ہیں، بس خشک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کوئی اگر ہاتھ سے دھوئے ہوئے ہوں، کوئی کہ یہاں پر آ کے ہاتھ سے بھی کوئی 1 آدھ دھونے پڑتے ہیں، کوئی اچھے کپڑے ہوں، جیسے اب یہ بھی ہے، اس کے اوپر بلاک پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو میں یہ مشین میں نہیں ڈالتی ہوں، کیونکہ اور بھی کوئی ہیں امبرائڈری والے، تو وہ پھر میں ہلکے ہاتھ سے دھو لیتی ہوں۔ خدا بھی اسی طرح ہلکے ہاتھ سے جو اچھے والے کپڑے ہیں وہ دھو لیتی ہے، کیونکہ مشین میں گھومتے جاتے ہیں، اور پھر اگر گرم پانی ہو جائے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو گرم پانی سے ایسے کپڑے بالکل بھی نہیں دھونے چاہیے، کپڑوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بس میں تو ایسے ہی کرتی ہوں۔ مجھے کل کہہ رہے تھے وہ جی کہ ڈال لو کپڑے، کچھ نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتے۔ میں نے کہا نہیں جی نہیں، میں نے رسک نہیں لینا،
زندگی میں رسک لیے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کئی رسک لینے پڑتے ہیں، یہاں آنے کے بھی، یہاں رہنے کے بھی، یہاں پڑھنے کے بھی ہیں، رسک لینے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا۔ پر ایک دفعہ اگر رسک لے کے پتہ چل جائے تو پھر بندہ رسک سے ہٹ جائے۔ تو میرے ایک آدھ کپڑے خراب ہو گئے تھے تو پھر میں نے کہا کہ آپ رہنے ہی دیں، ہاں تو جو ایسے عام شام کپڑے ہیں وہ ڈال لیتے ہیں، خیر ہے، اچھے کپڑوں کو ڈال کے، ہاتھ ہے نا اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، سلامت ہیں۔ تو یہاں کا یہی مسئلہ ہے کہ پھر کوئی ہیلپ تو ہے نہیں، کرنا خود ہی ہے۔ آپ کی عادت بہت اچھی ہے، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کہاں سے ہیں؟ جی میں ہیرا لاہور میں ہوتی ہوں۔ تو لاہور سے آئی ہوں اور بس لاہور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیٹا میرا ادھر ہی ہے، بہن اور خالہ کہہ رہی تھی اب آ جائیں، بہت ہو گیا، 2 مہینے واقعی بہت ہوتے ہیں، لیکن اچھا ٹائم گزر گیا، مصروف گزر گیا، اور میں نے یہاں کی زیادہ ویڈیوز بنائی، آپ لوگوں کو بھی دکھائیں، میں نے آج بھی ڈالی ہے، برسٹل کی سٹی کی ویڈیو ڈالی ہے، پلیز ضرور دیکھیں، ضرور چیک کریں میری ساری ویڈیوز اور پوری دیکھیں، کوشش کریں کہ پوری دیکھ لیں، کیونکہ میری بڑی محنت ہوتی ہے۔ Yesterday, the eye doctor told me that you should go to a good country. There is a good chance that your right eye will be cured, but unfortunately, I cannot go because of the circumstances. اللہ تعالیٰ کرے آپ کے لیے آسانیاں، بہت دعا ہے آپ کے لیے۔ یہ ہیں جو میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے، ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، میری بہت دعا ہے، بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپرچونٹی پیدا کرے اور اللہ کرے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں، وہ آزمائشیں آتی ہیں، انہی کے لیے میں کہتی ہوتی ہوں نا کہ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو تو سلام ہم دیتے ہی ہیں، لیکن کان جو سنتے ہیں وہ تو سارے ہی ہیں جو سنتے ہیں، لیکن آنکھیں کم ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی جو نہیں دیکھ سکتی، بہت سے لوگ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جو سنتے کان ہیں ان کی آنکھیں ضرور سلامت رہیں۔ وومین ایکسپرٹیز سائمہ ماجد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ہی بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور کرتی کی جگہ انہوں نے لکھ دیا ہے لڑتی ہیں، جو کہ یقیناً غلطی سے ہو گیا ہے۔ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، دیکھیں بھائی زندگی میں جب رسک نہ ہوگا، جو غلطی نہیں ہوگی تو پھر وہ زندگی ہی کیا ہے۔ ایسا تو ہو جاتا ہے، ایسے کاموں میں میرے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جو غلطی ہوگی، اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا، دیٹس فائن، تھینک یو، آگے نہ کریں غلطی، زندگی کی غلطیوں کو ٹھیک کر دیں۔ کوئی آتی ایسے کر رہی ہیں، نو پرابلم، نو پرابلم۔ بات یہ کہ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ نے اپنی بچی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ برا کیا ہے اور کلام اچھا نہیں کیا، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے کہ اگر اس نے بیٹی دے دی ہے، بیٹا نہیں دیا، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے آنٹی، آپ نے تو بہت ملک پھرے ہیں، جی اللہ کا شکر ہے، بہت ملک پھرے ہیں، آج نیٹ ورک نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ خالد محمود کہہ رہے ہیں جی میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں نیٹ ورک کا بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو میں بڑے آرام سے لائیو اسی لیے روز آ رہی ہوں کہ چلو موقع سے فائدہ اٹھا لے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہاں جا کے پتہ نہیں میں کتنا کو لائیو آ سکوں، بڑی بوریت ہوتی ہے کہ میں لائیو آئی ہوئی ہوں اور وہاں پر وہ گولا گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پورا کنیکشن سلو کنیکشن، بڑی بوریت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب ہم لوگ جیسے ہیں یوٹیوب والے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہ نیٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، نیٹ کے ذریعے ان کی کمائیاں ہیں، میری تو کوئی کمائی نہیں ہے، میں تو خیر ایسی کر رہی ہوں آپ لوگوں سے بات، کمائی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، پر ایسا بھی ہے نا، اپنے بزنس چل رہے ہیں۔ آپ کو میں دیسی گارڈننگ کے گروپ سے دیکھتی ہوں، بہت شکریہ، وومن ایکسپرٹیز کہہ رہی ہیں، جزاک اللہ، دیکھتی رہیے۔ تو یہ ہے کہ نیٹ کا مسئلہ حل ہونا تو چاہیے، بہت سے مسئلے ہیں ہمارے ملک میں، مسئلے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، یہاں کے بھی مسئلے مسائل ہیں، بس یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ گرمی کا ہے۔ یہاں پر موسم بڑا اچھا ہے، اور جب موسم اچھا ہو تو پھر دل کا موسم بھی اچھا ہوتا ہے، جب دل کا موسم اچھا ہو تو پھر سارا کچھ اچھا لگتا ہے۔ تو زندگی ہے، زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، زندگی نے رکنا تو ہے نہیں، تو زندگی میں آپ نے بھی نہیں رکنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور قرآن ضرور پڑھیں، نماز ضرور پڑھیں، دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا گو ود دا فلو، تو پریشان زیادہ نہیں ہونا،
کوئی زیادہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. I sent you a message for eyes for prayer. No one should think that I sent such a message for money. That was not the intention. Yes, بالکل ٹھیک ہے. JF7 and 6 کہہ رہے ہیں جی بالکل نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بھی نہیں ایسا سوچتا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے بالکل, اور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اور یہ بس آزمائش ہے, تو وہی والی بات کہ گو ود دا فلو, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ہے وہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پریشان نہیں ہونا, جو چیز زندگی میں آپ کو مل گئی ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اترائیں نہیں کسی بھی چیز پہ. اور یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا آنکھیں اور ناک اور سننے کی حصیں ساری کی ساری, ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, تو ہم شکر ادا کریں, الحمدللہ کہیں, کیونکہ ہمیں تو دی ہوئی ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں آتا, کوئی بہت بڑی بیماری نہیں آتی, آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں آتا, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہوا تھا. اب جیسے میری ٹانگ میں مسئلہ آیا ہوا ہے, اور بھی مسئلے ہیں زندگی میں چل رہے ہیں, دل میں بھی کوئی مسئلہ, تو کوئی دماغ پریشان ہو جاتا ہے نا, انسان ہے. لیکن پازیٹیو رہنا چاہیے اور سوچنا یہ چاہیے کہ شکر ہے اللہ کا ہم چل تو رہے ہیں نا, شکر ہے اللہ کا ہم زندہ ہیں, کھا پی رہے ہیں, باقی حصے موجود ہیں, کوئی نہ کوئی حصہ لے لیتا ہے. یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں میں جو ہے نا برکت ڈالتا ہے. خالد محمود, لو یو سویٹ سسٹر اینڈ آل ادرز ہو آر ہیئر. بہت شکریہ خالد محمود, آپ کے پیار کا, آپ کی محبتوں کا, آپ سب کے پیار کا, آپ سب کی محبتوں کا. ماشاءاللہ روز میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور اسی لیے میں بھی آ جاتی ہوں کہ چلیں ہم کوئی بات کر لیتے ہیں, کوئی پازیٹیو بات کر لیتے ہیں. کہیں بھی بیٹھیں بات پازیٹیو ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو پازیٹیو بات کرتے ہیں, جو اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں یا اور کوئی برا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کے دوست کیسے ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, فون اگر ہے, لیپ ٹاپ ہے, تو یہ کر کیا رہے ہیں. دیکھیے بالکل بند کمرے میں آج کل بچے بیٹھ جاتے ہیں, اینڈ یو نیور نو کہ واٹ آر دے ڈوئنگ اینڈ واٹ آر دے واچنگ. اینڈ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. ہمیں بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اور پھر جب یہ عمر آتی ہے نا, اگر ہم نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہو تو یہ عمر آپ کی سنور جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے. ورنہ تو اگر اس عمر میں بچے آپ کو خراب ملیں تو بڑی مصیبت ہوتی ہے. جی بالکل درست فرمایا. وومن ایکسپرٹیز سائمہ ماجد کہہ رہی ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا سائمہ ماجد, آپ سب کا جتنے بھی ہیں. اور پازیٹیو رہیں, زندگی جو ہے نا یہ تو گزر ہی جاتی ہے. صبح اٹھے, ابھی میں نے اور کام کرنے ہیں, میں نے چکن باہر نکال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ چکن بنانا ہے. اس دن میں نے بتایا تھا نا, 2 ٹماٹر تھے, تھوڑا سا دہی تھا, میں نے بریانی بنائی, کچھ مزہ نہیں آیا. خدا کہ یہ بریانی نہیں ہے, میں کہوں یہ بریانی ہے. آج کہتی ہے ماما ٹماٹر بھی آ گئے, دہی بھی, اچھا مزیدار سا چکن کڑھائی بنائے. تو میں نے باہر نکال کے رکھ دی ہے چکن فریزر سے. اب تک تھوڑا تھوڑا سا الگ الگ ہو گیا ہوگا. تو میں نے کام کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ کام بھی موجود ہیں, کہیں جاتے نہیں ہیں, ہے نا. تو کوئی بات نہیں, زندگی ایسی ہے, دل لگا کے کام کریں, اپنے بچوں کے لیے پکائیں, اپنے میاں بیوی کے لیے پکائیں, ان کا ساتھ دیں, کیونکہ یہ زندگی بہت جلدی اس زندگی میں ڈھل جاتی ہے جب آپ کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکتے. بڑھاپا آ جاتا ہے, زیادہ چل نہیں سکتے, جلدی تھک جاتے ہیں, آنکھیں بھی کچھ نہ کچھ خراب ہو جاتی ہیں. اللہ will surely create some means for me. Inshallah he can put love for me in the heart of women will, and he is able to do all things. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لکھ لیتے ہیں, ٹائپ کر لیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اور میں بھی آپ کو پھر لکھ کے بھی جواب دوں گی, اگر آپ دوبارہ سے لکھیں گے اس کے بعد تو میں ضرور جواب دوں گی. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی نعمت واپس آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے, کیونکہ دیکھنے والا اور کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے جی, باتیں ہو گئیں, کافی بات ہو گئی ہیں جی. یو آر سو نائس اینڈ اے وائس پرسنالٹی, آلویز تھنک پازیٹیو اینڈ پازیٹیو. جی بالکل پازیٹیو ہونا ہی چاہیے. دیکھیں نا, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں نیگیٹو ہو کے زندگی گزاری تو مصیبت اپنے سر ہی ہیں. تو اپنے, یہ میں بھی سامنے پڑھ رہی ہوں, نیور ڈل یور شائن فار somebody else.
یہ میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں روز، اس میں سے کوئی نہ کوئی یہ میری بیٹی نے مجھے دی ہوئی ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں، آپ کے سامنے ہی پڑھ لیتی ہوں، ویسے تو موقع نہیں ملتا، میں یہاں پر بڑی مصروف بھی رہتی ہوں، پھر تھک جاتی ہوں، پھر آرام کرتی ہوں، پھر کوئی نہ کوئی کام کرتی ہوں. تو یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا گزر ہی جاتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے اپنے آپ کو اپنے ڈل نہیں کرنا. ڈل سے مطلب ہے کہ کسی اور کی جو کوئی چیز ہے، کسی نے کوئی نیگیٹو بات کی ہے، کوئی نیگیٹو خیالات آپ کے اوپر شیئر کر دی ہیں، تو اپنے آپ کو ڈل نہ کریں اس کو ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے ہی شو کر کے نکال دیں، کیونکہ اگر وہ اندر رکھیں گے تو آپ کا جو ہے نا کام خراب ہوگا اور آپ پھر اسی بات پہ سوچتے رہیں گے. تو ڈل نہیں ہونا زندگی میں، ڈل نہیں ہونا، اینڈ گو ود دا فلو. بس یہ 2 باتیں آج اس کتاب سے. باقی اللہ کی باتیں تو میں کرتی رہتی ہوں، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیے روز. قرآن رکھا ہوا ہے میرے تو پاس ہی رکھا ہوا ہے، اور جب بھی دل کرتا ہے تو تھوڑا سا نکال لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں، کیونکہ شیطان آپ کو منع کرے گا کہ نہیں چھوڑو، کچھ اور کر لو، فوت دیکھ لو، کوئی ڈرامہ دیکھ لو، کچھ اور دیکھ لو. قرآن کیا پڑھنا ہے؟ پڑھیے بھی، سنیے بھی. سن بھی سکتے ہیں آپ، سن سکتے ہیں اگر آپ پڑھ نہیں سکتے. قرآن اتنے اچھے اچھے لیکچرز ہیں اور اتنی اچھی اچھی تلاوت ہے. تو اللہ کے ساتھ جڑیے اور باقی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. I have a Samsung mobile and it has a feature called Google Voice Talkback, which is a special software for blind people. That's why I use the mobile. That's very nice to know. اور لوگوں کے لیے بھی پتہ چل جائے گا، اور لوگوں کو بھی. اور میں بھی جو ہوں نا، کچھ چیزیں جو ٹائپ کرتی ہوں تو میں نے بھی یہ ایک لیا ہوا ہے، فیچر ہے اس میں کہ آپ جو بولتے ہیں وہ ٹائپ ہو جاتا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی یہ سیکھیے. میں جتنے جوابات دیتی ہوں میں بولتی ہوں اور وہاں پر لکھا ہوا آ جاتا ہے، کیونکہ مجھے بہت سارے جوابات دینے ہوتے ہیں. فیس بک پہ بھی میں ہوں دل کی بات سیمی کے ساتھ، اور یہاں پر بھی ہوں، تو جوابات میں دینے کے لیے صرف مائک آن کرتی ہوں، بولتی ہوں اور ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو دیٹس ویری نائس، اور بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک آسانیہ فرمائے، آمین ثم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. اور دیکھیے پیچھے میں نے موم بتیاں جلائی ہوئی ہیں، یہ خوشبو پھیلاتی ہیں. تو ایسا ہی بنی ہے، موم بتیاں کتنی اچھی ہیں، خود جل جاتی ہیں پر خوشبو پھیلا دیتی ہیں. تو خود جلیے بے شک یا نہ جلیے، پر خوشبو ضرور پھیلائیں، کیونکہ اس سے دوسروں کو خوشی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.